Experience the best multimedia facilities in the city of Saint Multan. Book your time slot now. السلام علیکم ناظرین، این نیوز رضی کے ساتھ، اور آج بہت دنوں کے بعد آپ کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، اور لیکن آج ہم ایک ایسی شخصیت کو آپ سے متعارف کروا رہے ہیں، آپ سے ان کی گفتگو کروا رہے ہیں، آپ انہیں سنیں گے، جن کے پاس بہت سی باتیں ہیں بتانے کے لیے، بہت سے ہنر ہیں، وہ ایک کاروبار سے بھی منسلک رہتے ہیں، وہ کاروبار کے اصول بھی بتاتے ہیں، وہ سماجی اور رفاہی کاموں میں بھی مصروف رہتے ہیں، وہ ایونٹ مینجمنٹ بھی کرتے ہیں، وہ تقریبات میں بھی متحرک رہتے ہیں، وہ سیاست میں بھی متحرک رہتے ہیں، اور پھر اس سب سے بڑھ کر ایک سیلف میڈ انسان۔ تو ایک ایسی شخصیت جس نے بہت ایک سائیکل سے اپنی زندگی کا سفر کیا ہو، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں سائیکل پر روزانہ نواب پور جاتا تھا شہر سے، اور پھر واپس آتا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے ترقی کی، پھر وہ کونسلر بھی منتخب ہوئے، پھر وہ اپنے اس وقت وہ بیک وقت کئی تنظیموں پر کے ساتھ منسلک ہیں، وہ ڈائریکٹر ہیں فیملی لائنز کلب کے، وہ ڈائریکٹر ہیں ولایت آباد ایسوسی ایشن، جو ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے، اس کے عہدیدار ہیں، اور بہت سی تنظیموں کے عہدیدار ہیں۔ سو ان سے مکالمہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ رانا ممتاز رسول ان کا نام ہے، اور ان کی کتاب بھی آئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے جی ہیں؟ الحمدللہ رضی بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی دعائیں آپ کی۔ رانا صاحب، ایک سائیکل پر زندگی کا سفر کرے، جی اور میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا، جی اس کے بعد وہ نامساعد حالات ہوں، گھر کے مشکل حالات ہوں، جیسے ایک عام فیملی کے جی ہوتے جی ہیں، اور جیسے ایماندار لوگوں کے ہوتے ہیں، جی اور آپ کے والد صاحب ریلوے میں تھے، جی ریلوے ریلوے میں تھے، اور آپ نے وہاں سے پھر اپنا کیریئر شروع کیا، اور پھر آپ فیصل آباد گئے جی تعلیم حاصل کرنے کے بی کام لیے، میں نے فیصلہ باد سے۔ اور وہاں پھر آپ نے کہا کہ کسی رشتے دار کے ہاں میں رہوں، اور آپ نے کہا کہ میں جلدی واپس چلا جاؤں گا، یہ ساری جی جی چیزیں۔ جی سو کیسا لگتا ہے پھر اس سفر میں؟ کیا مشکلات مزید تھیں؟ سب سے پہلے تو چیز یہی ہمیشہ ہوتی ہے کہ شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا فضل ہے۔ رضی بھائی، تھوڑا سا جس طریقے سے ہمارے بزرگ دادا جان ریلوے میں تھے، والد صاحب بھی ریلوے میں تھے، والد صاحب چونکہ بھائیوں میں بڑے تھے، تو وہ ہوا یہ کہ اب دادا جان کو ہیلپنگ ہینڈ بھی چاہیے تھا، تو وہ اس دور میں جاب بھی بڑی جلدی مل جاتی ہوتی تھی، اور سرکاری ملازم کا تو یہی ہوتا تھا بھی افسر کو کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اور ہاں وہ جی، کر لیں۔ اس آسان وقت تھی چیزیں۔ آسان تھی چیزیں۔ تو والد صاحب جاب پہ لگ گئے، والد صاحب کی پڑھائی نہ ہو سکی، باقی بھائی پڑھے بھی اور وہ ہوا بھی۔ تو دین اس کے بعد جب چیزیں اور حالات بدلتے گئے تو ہم 7 بھائی اور 2 بہنیں تھے، فیملی تھوڑی سی بڑی تھی، امی ابو کر کے اس طریقے سے پہلے کمبائنڈ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، دین اس کے بعد پھر جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ سپریشن ہوتی ہے وہ بھی ہوئی، تو ہم نے بہت زیادہ غربت کے دن دیکھے۔ لیکن ایک والد صاحب کی جو خواہش تھی کہ میرا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور میکسیمم والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے بھی آپ نے جتنا بھی پڑھنا آپ اس میں پڑھیں، آپ نے اس چیز سے نہیں گھبرانا کہ بھی پیسے نہیں ہے یا باقی معاملہ، تو یہ چیز یہ والد صاحب کا خواب تھا۔ الحمدللہ ہم سارے بہن بھائی پڑھے بھی اور وہ ہوا بھی، تو لیکن وہ جو حالات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تو بالکل آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ حالات یہ چیز نہیں دیکھتے کہ بھی آپ کو آگے کیا پریشانی آ رہی ہے، کیا مسئلہ، بالکل کیا چیز، صحیح ہے، وہ تو ایک بیسیکلی انسان نے خود ہی اس کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو فیس بھی کرتے رہے، آتے رہے۔ جب میں نے میٹرک کیا تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ میٹرک کے بعد 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھی، تو والد صاحب نے کہا بھی آپ نے 3 مہینے فارغ رہنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی کام یا وہ کوئی کر لیں، جاب دیکھ لے، کوئی کام کر جاب لے۔ دیکھ لیں تاکہ وہ ہیلپنگ ہو جائے گی اس میں۔ تو وہ میرے کزن کا ویڈیو سینٹر ہوتا تھا نواب پور روڈ پہ، تو میں وہاں پہ لگ گیا۔ پھر اب ان دنوں تازہ تازہ سائیکل بھی چلانی سیکھی تھی،
تو آنے جانے کے حوالے سے پھر والد صاحب نے کبھی آپ سائیکل یوز کریں، اس سائیکل کے اوپر وہاں جاتے تھے. سائیکل اس زمانے کی سواری ہوتی تھی، سواری ہوتی تھی، اور بالکل وہ ایسے ہی. جسے کہتے ہیں جیسے آج کل لوگ گاڑیوں پر، تو جو سائیکل پر فخر کیا کرتے جی تھے. وہ بالکل ایسے ہی ہے اس میں. بلکہ اب تو یہی ہو رہا ہے، پورا یورپ دیکھ لیں سائیکل چلا رہا ہے، باقی لوگ جتنے ہیں وہ چلا رہے ہیں. وہ ایکسرسائز جو اس وقت ہوتی تھی وہ آج کل تو نہیں. اور وہ ماشاءاللہ بزرگوں کی ایج، ان کی صحت اور اس کے حوالے سے ان کی عمریں وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اس طرح مطلب زندگی کا سفر رہا. پھر اس کے بعد سی کام ڈی کام کیا میں نے ملتان سے، گورنمنٹ کمرشل انسٹیٹیوٹ ٹریننگ سے. پھر اس کے بعد میرا ایڈمیشن ہو گیا پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس تھا وہاں پہ فیصل آباد میں، تو میں نے پھر بی کام میں وہاں ایڈمیشن لے لیا. وہاں سے 2 سال بی کام کیا. شاکر بھی وہاں پہ نا ہماری جو کلاسز ہوتی تھی سیکنڈ ٹائم ہوتی تھی، باقی سارا دن ہم فارغ ہوتے تھے، 3 گھنٹے کی ہوتی. تو میں نے پھر وہاں پہ سیکنڈ ٹائم پارٹ ٹائم میں نے ایک فیکٹری کے اندر ملازمت شروع کر لی. کپڑے کی وہ فیکٹری ہوتی تھی. میں نے وہاں پہ 4 بجے جانا اور رات کو 12 بجے آتا تھا. پھر 12 بجے آ کے سو جاتے تھے. پہلے ایک فیکٹری میں لگے، پھر دوسری میں لگے. دوسری فیکٹری کے اندر بیسیکلی کام تو ورکر والا تھا. تو وہ ایک دفعہ وہ سپروائزر تھا، اس نے مجھے کہا کہ جی آپ نا یہ جو کپڑے کی گانٹیں پڑی ہیں آپ ان کو اٹھا کے لے کے آئیں اور مجھے پکڑائیں، میں نے اوپر رکھنی. اب ہم شہر میں پلے بڑے، اتنا وزن اٹھا نہیں سکتے تھے کہ سر کے اوپر اٹھائیں. یہ میں نے وہ اپنے شولڈر پہ رکھی گٹری اور وہ میں لے کے گیا. تو میں نے اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے میں نے انہیں کہا کہ جی آپ پکڑ لیں. انہوں نے کہا نہیں اس طرح گرپ نہیں آئے گی، تو آپ یہ جو گٹری ہے اس کو سر کے اوپر رکھیں اور یہ دونوں ہاتھوں سے آپ اوپر اٹھائیں گے تو وہ آسانی سے اوپر بھی آئے گی. اب میں نے اسے کہا جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں سر پہ لاؤں، مجھے تو چکر آنے اور اس طریقے سے یہ کبھی میں نے یہ کام کیا نہیں. ظاہر ہے. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ جی اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے نا تو پھر آپ ہمارے پاس کام نہ کریں. میں تھوڑی دیر خاموش رہا. پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ ریکویسٹ کی، وہ نہیں مانا. اس دن میں نے وہ کام چھوڑ دیا، میں واپس آ گیا. پھر میں کوئی 1.5 ماہ وہاں پہ فارغ رہا. پھر ایک اور جگہ میری جاب لگی، پھر وہ میں نے کرتی اس میں. اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ یہ جتنی بھی انکم ہوتی تھی یہ میں اپنے لیے جنریٹ کر رہا تھا کہ میں والدین سے پیسے وغیرہ نہ منگاؤں. تو تعلیم کے اخراجات. تو وہ میرے کزن ہاسٹل میں رہتے ہوتے تھے فیصل آباد یونیورسٹی میں، میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. میس وغیرہ ہوتا تھا، کھانا پینا آنا چیزیں کرنی. یہ منزل طے کی. وہاں سے فارغ ہوا تو میں یہاں پہ آیا. تو مجھے جو پہلی جاب میری ملی وہ ملی بریڈ، ویٹا بریڈ ہوتی تھی ان دنوں. اب بریڈ کا کام ایسا ہے کہ آندھی طوفان بارش کچھ بھی ہو جائے، گرمی سردی ہم نے جانا ہے، کیونکہ بریڈ کی چھٹی نہیں ہے. حتیٰ کہ عیدوں کے اوپر بھی بریڈ کی چھٹی نہیں ہے. اب اس جانے کے لیے صبح 4 بجے گھر سے نکلتے تھے، وہاں جانا. میری اسٹور پہ ڈیوٹی تھی، اسٹور کو اوپن کرنا، انہوں نے مٹیریل لینا، پروڈکشن کرنی، چیزیں اور سارا کچھ ہونا. تو 10-11 بجے ہم واپس آتے ہوتے تھے. انہی دنوں وہاں پہ میں 3 سے 4 سال میں نے کام کیا. تو ایک کراچی کی کمپنی تھی اللہ دین بیٹری سیل، ان کا اخبار میں ایڈ آ گیا. تو میں جب انٹرویو دینے گیا ہالیڈے میں، یہاں پہ انٹرویو ہے، میں نے انٹرویو ان کو دیا. تو انہوں نے کہا جی کام بہت ٹف ہے. پھر جب میں نے انہیں اپنی بریڈ والی روٹین بتائی تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے 15 ہمارے پاس کینڈیڈیٹ آئے ہوئے، ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو آپ نے دیہاتوں میں بھی جانا ہوگا، آپ کو وہاں سریکی بھی بولنی پڑے گی، پنجابی بھی، ٹریولنگ بہت زیادہ ہے. انہوں نے رضی بھائی بتایا کہ 52 ٹاؤنز 52 ٹاؤن ہیں جو کہ سعد سے لے کے لاہور تک ہیں، اور ہر ٹاؤن میں آپ کو ایک دفعہ جانا پڑے گا. میں نے انٹرویو دیا، بہت اچھا ہوا. انہوں نے پھر سلیکشن کے لیے مجھے کراچی بلایا. کراچی ہم 3 لوگ گئے. انہوں نے ایک چیز ہمیں یہ دے دی کہ آپ کو ٹی اے ڈی اے بھی دیا جائے گا. اب وہاں ہم پہنچے ہیں تو سعید اللہ والا صاحب اللہ والا گروپ کے چیئرمین بھی ہیں، ایٹکو لیبارٹری بھی ان کی ہے. انہوں نے یہ ہمارا میرا انٹرویو کرنا شروع کر دیا، انٹرویو وغیرہ لے لیا. باقی اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ اپنے نا ایکسپینس بنا کے ہمیں دیں، ہم لوگ آپ کو ایکسپینس آپ کے دیتے ہیں جتنا آپ کراچی آئے ہیں خرچہ. رضی بھائی وہ جو باقی 2 لڑکے تھے انہوں نے اسی سلیپر کا کرایہ بنایا، کھانے وغیرہ کے پیسے ڈالے. تو انہوں نے کوئی بنا دیا 4500 سے 4600 روپیہ اس کا. جو میرا ووچر بنا وہ میرا بنا 1800 سے 1900 روپے. میں اکانومی کلاس میں گیا، میں نے اکانومی کا کرایہ لگایا، جو سمپل کھانا وغیرہ کھایا یہ چیزیں میں نے کر کے ان کو دے دی. انہوں نے مجھے پھر واپس بلایا ڈائریکٹر صاحب نے. انہوں نے کہا آپ 3 لوگ آئے تھے تو یہ باقی 2 لوگوں نے یہ اپنے ایکسپینس بتائے، آپ نے یہ کیوں بتایا؟ میں نے کہا جی میں اکانومی میں آیا ہوں، میں نے اکانومی کا لکھا ہے، میں نے یہ کھانا کھایا، میں نے وہ خرچہ لکھا اور میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں اس میں. تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ گھر پہنچیں تو آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر وہاں پہ آپ کو گھر مل جائے گا. رضی بھائی جب ویٹا میں نے جاب سٹارٹ کی نا اس وقت میری سیلری تھی 1620 روپے. جب میں الدین سیل میں آیا ہوں تو میری سیلری لگی 5000 روپیہ. ایک بہت بڑا جمپ تھا جو لگا. ٹی اے ڈی ایل. کون سے سال کی بات ہے یہ نیئر اباؤٹ تقریباً 2002 کی بات ہے. یہ بہت بڑا ایک جمپ
کہ 5,000 کا جم سیلری بھی لگ گئی, ٹی اے ڈی اے بھی اور یہ چیزیں. خیر وہ میں نے اس کام کو کیا, تو وہ میں نے کوئی 3 سال کام کیے وہاں پہ رضی بھائی. اس دوران میرا ایم بی اے بھی کمپلیٹ ہو گیا. پھر ہوا کہ ملتان میں نا ویکنسیز آئیں کوکا کولا کے اندر. اس وقت کوکا کولا تازہ تازہ ترکی والوں نے اس کو لیا تھا, ملٹی نیشنل کمپنی ہوگی, پہلے وہ سیٹ ہوتے تھے. میں نے وہاں پہ دیا, خیر اللہ پاک نے کرم کیا, میرا کوکا کولا میں ہو گیا. ایک تو نیشنل کمپنی سے ملٹی نیشنل کمپنی میں آ گیا. ایک رضی بھائی میری نا بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میرے پاس 125 موٹر سائیکل ہونا چاہیے. وہ جب کوک میں ایم ڈی او بھرتی ہوا تو انہوں نے مجھے نئی 125 موٹر سائیکل دے دی. اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی پیٹرول ہماری طرف سے 60 لیٹر مہینے کا پیٹرول ملے گا. تو یہ مجھے اپنی اس نوکری سے زیادہ خوشی 125 موٹر سائیکل کی بھی تھی کہ اللہ پاک نے میری ایک یہ خواہش تھی یہ پوری کر دی. بیسیکلی جب کوئی میرے سے یہ پوچھتا نا کہ آپ کو اس زندگی میں کسی اور چیز کی طلب یا کوئی آپ کی خواہش, تو میں کہتا ہوں نہیں, اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دے دیا. 3 زندگی کی میری تھی خواہشات. ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس ساؤنڈ سسٹم ڈیک اچھا ہونا چاہیے, دوسرا میرے پاس موٹر سائیکل 125, تیسرا میں نے کہا میں نے دنیا گھومنی ہے, میں نے دنیا دیکھنی ہے. لیکن وہ اس دنیا دیکھنے کے لیے میرے پاس سورس نہیں تھے, میرے پاس حالات نہیں تھے. میں کوکا کولا میں نے سٹارٹ کیا کام, اور اس طرح اس دوران میری شادی ہو گئی. اب میری مسز مطلب 2-4 مہینے گزرے تو انہوں نے کہا بھی یہ کیا کام ہے کہ آپ صبح 7-8 بجے نکل جاتے ہیں اور رات کو آپ آتے ہیں, تھوڑا سا بیوریج کا کام ٹف ہے. میرے پاس ایریا بھی شوجاباد, جلال پور, لاڑ, بستی ملوک, جتنا بھی یہ ملتان ڈسٹرکٹ کا ایریا تھا یہ میرے پاس تھا. سارے ٹاؤن بھی میں نے کرنے ہوتے تھے, صبح ارلی نکل جانا اور وہ آنا. اور یہ مین والی اس درمیان میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی جاب کو چینج کروں. جس طرح باقی سرکاری ملازمین 9 بجے گئے, 5 بجے آ گئے, 4 بجے آ گئے, یہ چیز اور یہ معاملہ. خیر ٹرائی کرتے ہوئے میری موبلنگ میں جاب ہو گئی. موبلنگ سیلولر, اس وقت نئی نئی موبائلز کمپنی آئی تھی. موبلنگ کا ایک بڑا نام تھا, لوگ ویسے ہی کسی کا ڈیٹا لینے کے لیے نام پتہ ایڈریس کے لیے ریلیشن ڈھونڈتے ہیں چیزیں, اور یہ معاملہ وہ اللہ پاک نے کرم کیا کہ میری وہاں پہ ہو گئی. اب کوک میں میری جاب سٹارٹ ہوئی تو سیلری 5,000 سے, اور موبلنگ کے اندر میری سیلری لگی 8,000 روپیہ, اور باقی اس کے علاوہ انسینٹیو اور کمیشن. مجھے یہی بہت زیادہ خوشی کہ میری موبلنگ میں جاب ہو گئی, پرماننٹ بھی نہیں ہوئی, مطلب ڈیلی ویجز پہ. ہماری 8 دن کی وہاں پہ ٹریننگ ہوئی تو میرے باس تھے نعمان صاحب, انہوں نے پہلے دن جب ختم ہوئی ہماری ٹریننگ, انہوں نے کہا جی آج آپ کا پہلا دن ہے, تو آپ میں سے وہ بچہ جو آج سب سے زیادہ کام کر کے آئے گا یا سیل کر کے آئے گا تو آج اس کو پرائز دیا جائے گا. اب ہمارا بیسیکلی کام تھا کارپوریٹ سیل کا, تو پوسٹ پیڈ سمز ہمارے پاس ہوتی تھی. انہوں نے ہمیں بھیج دیا مارکیٹ میں. میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا, ہمایوں سعید کو, میں نے کہا جی کدھر ہیں, کہتے جی ادھر. تو میں نے کہا میں نے آپ سے ملنا, کہتے خیریت. میں نے کہا ہاں میں گیا ہوں. تو میں نے کہا جی میرا آج کا ٹارگٹ ہے کہ میں نے یہ پوسٹ پیڈ سم دینی ہے, تو آپ اپنا شناختی کارڈ اور اتنے پیسے دے دیں. یہ بیسیکلی وہ فیتھ ہوتا ہے کہ آپ کو جو پتہ ہوتا ہے کہ رضی بھائی اگر آپ کو کہا جائے کہ اپنے کوئی سے 2-3 دوست, تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ان دوستوں کو جا کے کہوں گا تو نہ انکار نہیں ہوگا, انکار ہو گئے. بالکل صحیح. میں نے سب سے پہلے وہ چیز کی, تو میں نے اس دن 3 سمیں جو ہے نا وہ سیل آؤٹ کی. میں واپسی آیا ہوں تو بٹھا لیا انہوں نے سب کو, ہاں جی 1 بائی 1 بتائیں. کوئی کہتا کہ سر کمپٹیشن زیادہ ہے, کوئی کہتا جی ٹیلینور کی سیل زیادہ, کوئی کہتا جی ہمارے پیکج مہنگے اور یہ چیز ہے. جب میرے پہ بات آئی میں نے کہا سر یہ میں نے 3 سم میں سیل کی اور یہ فارم ہے اس میں. تو وہ پہلے دن کا میں موبلنگ کا چیمپئن تھا. وہاں کلیپنگ ہوئی, مجھے انعام دیا گیا انہوں نے اور یہ چیزیں کی. اس کے بعد میں نے پھر 6 سال موبلنگ میں گزارے. اس کے بعد ایس ٹیم میں آگے, کارپوریٹ اکاؤنٹ مینیجر ہم بن گئے. سیلری بہت انکریز ہوگی, 60 سے 70 ہزار. میڈیکل فری ہو گیا, سی ایم بھی ملنے لگ گیا, اور باقی چیزیں ہو گئی اس میں. اس دوران رضی بھائی سیلری جتنی بھی ہو نا آپ کی 20, 21, 22, 23 تاریخ کو نا سیلری والے کی سیلری ختم ہو جاتی ہے. پھر بندہ سوچتا ہے یہ 7-8 دن کیسے گزارنے اور یہ چیز. لیکن ایک وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ ایک میری جو تھی تڑپ کہ میں نے دنیا دیکھنی ہے, میں نے گھومنا پھرنا ہے اور میں نے یہ چیزیں کرنی ہے, یہ میری جستجو جو ہے نا یہ میری جاری رہی. اب ہوتا یہ تھا کہ کوئی ممبئی میں 5 سال گزارنے کے بعد نا میں نے سیکنڈ ٹائم پارٹ ٹائم میں نے ایڈورٹائزنگ کا کام شروع کر دیا. اچھا. اب میں نے مختلف کمپنیوں سے ایگریمنٹ شروع کر دی, ان سے ملنا شروع کر دیا. مجھے پہلا کانٹریکٹ ملا کوکا کولا کا کہ اس کی میں نے مرچنڈائز کرنی تھی, چونکہ میں نے کام کیا ہوا تھا تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا رسپانس ملا. وہاں سے پھر میں نے ٹرن لیا اور میں نے اپنا بزنس شروع کر دیا. اب بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ میڈیوکر طبقہ ہمارے جیسا, ہم لوگ اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں کہ جو سیلری آ رہی ہے کہ اس سے بھی نہ ہاتھ دھو بیٹھے, بزنس کا رسک نہیں لیتے اور یہ کرتے. گھر والے نہیں مانے. میں نے رضی بھائی جاب چھوڑ کے نا چوری اپنا کام شروع کر دیا. 6 مہینے میں نے وہی بزنس روٹین میں نکل جانا, صبح آفس والی اور شام کو میں نے گھر جانا اور یہ چیز, اور گھر والوں کو نہیں پتا. تو وہ جس پلازے میں نے آفس بنایا تھا وہاں پہ ایک دفعہ میرے سسر صاحب آ گئے.
وہ اپنے کسی دوست سے ملے, انہوں نے کہا جی یہ رانا صاحب ہیں, یہ انہوں نے کہا جی میرے یہ دماد ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو کبھی نہیں بتایا ان کا تو یہ آفس ہے, یہ چیز ہو رہی ہے. وہ پہلے دن گھر پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ چیز ہے, پھر گھر والوں کو بھی پتہ لگ گیا. خیر وہ الحمدللہ میں نے ان 6 مہینے میں کبھی بھی گھر والوں کو سیلری سے کم پیسے نہیں دیے. اب وہ ٹائم ہے اور آج کا ٹائم ہے, 7 سال ہو گئے مجھے بزنس کرتے ہوئے. اب اسی بزنس کے دوران رضی بھائی میں نے مطلب کوئی اس وقت میں نے کوئی 13 سے 14 ملک بھی وزٹ کر لیے میں نے, اور اپنی جو دل کی وہ خواہشات تھی وہ بھی ہوئی اللہ پاک نے, گاڑی گھر چیزیں معاملات. اور یہ کہنے کا مطلب یہ ایک اسٹرگل کا فیس ہے کہ جو بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اپنی سوچ اور اپنے ارادوں کو بلند رکھیں گے تو ان کو پانے کی بھی آپ کوشش کریں گے. اگر آپ یہی چیز سوچ کے کریں گے کہ یہ میں کام نہیں کر سکتا تو پھر کیا محنت ہوگی, کیا ترقی ہوگی, اور کس طریقے سے آپ کو موٹیویشن. اچھا, اس سارے میں یہ سارا جو آپ عمل بتا رہے ہیں اس میں آپ کو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا اطمینان, پرائیویٹ جابز میں کہیں اطمینان بھی ہوتا ہے, کہیں آپ کہتے ہیں ہمیں بھی ظاہر ہے ہم نے بھی پرائیویٹ بھی کیا ہے, سرکار کے ساتھ بھی ہیں, تو ایک ایسا فیز آتا ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرا دور جو تھا نا گولڈن پیریڈ تھا. اصل میں نا جہاں بھی میں نے جاب کی ہے نا وہاں سے میں نے ایک نئی چیز سیکھی ہے اور ایک نیا کام سیکھا. مطلب ویٹا بریڈ تھی, وہاں پہ ٹائمنگ کا ایشو, وہ سیل میں چلے گئے, وہاں پہ اسٹیشن اتنے زیادہ کہ ہر اسٹیشن پہ ایک دفعہ جانا ہے, 52-53 شہر آپ کے بعد, ڈیلی صبح آپ نے نکلنا, رات کو آنا, وہی گاڑیاں, وہی چیزیں, وہی شور شرابہ, وہ سارا وہاں سے لرننگ لی. جب کوکا کولا میں گیا ہوں تو وہاں پہ ریٹیل کا کام شروع ہو گیا, وہاں پہ ریٹیل سیکھا اور یہ سارا کی. مبلغ میں آ گیا ہوں تو کارپوریٹ کا کام شروع ہو گیا. میں نے نا رضی بھائی چیزوں کو انجوائے کی ہے, زندگی کو انجوائے کی ہے, کسی بھی چیز کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرے اوپر پڑ گئی ہے. لیکن وہ جو آگے بڑھنے والی جستجو یا کوشش ہے, اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں, میری طبیعتاً یا مزاجاً میں تھوڑا سا گھومنے پھرنے والا بندہ ہوں. میرے جب بی کام کا رزلٹ آیا نا تو بڑے بھائی کھاد فیکٹری میں ہوتے تھے, انہوں نے مجھے وہاں پہ بک کیپنگ سیکشن اکاؤنٹس میں لگا دیا. رضی بھائی میرے سے وہ ٹائم ہی نہیں گزرتا تھا, صبح جانا 7:30 بجے اور ہم نے 2:30 بجے وہاں کرنی. میں گھڑی کو دیکھتا رہتا, کام چیزیں, میں نے کہا یار میں کہاں پھنس گیا ہوں. طبیعت ہی نہیں تھی بیٹھ کے کام کرنے والی چیزوں والی. مجھے آپ سارا دن گھمائے رکھے, میں گھومتا رہوں گا, کام کرتا رہوں گا, لیکن بیٹھ کے ہونے والا کام نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کرسی پہ بٹھائے رکھیں, ہمیں آپ باہر نہ بھجوائیں اور یہ چیز کریں, اور اس طریقے سے نا بیسیکلی جو کام آپ وہ کریں جو آپ کے دل اور دماغ دونوں جو کو آپ کو اچھا لگے, پسند ہو, جو جس آپ میں کو آپ کا پسند ہو, جی جو چاہے آپ کہ کو چیز اچھی لگے, اس میں پھر آپ اسٹرگل بھی کرتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں. ایک بات میں نے یہ پڑھی بھی ہے, سنی بھی ہے کہ بیسیکلی انسان کو یہ جو کامیابی والا راستہ ہے نا یہ سب کو ملتا ہے, یہ سب کو ملتا ہے. اب اس کو اچیو کون کرتا ہے اور اس کو ٹھکرا یا وہ کون دیتا راستہ ہے, چھوڑ کون دیتا ہے, راستہ چھوڑ کون دیتا کوئی ہے. ایک امکان کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہوتا ہے, بالکل آ رہا اس ہوتا میں ہے, سے آدمی کئی دفعہ چھوڑ دیتا ہے اس بالکل ایسے راستے ہی ہے, کو. بالکل تو ایسے یہ ہی ہے. چیزیں تو یہ اللہ پاک چیزیں, اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر آپ محنت کرتے ہیں نا تو کم از کم آپ کو اگر اس کا ریوارڈ نہیں مل رہا ہوتا نا, آپ کو کم از کم یہ ضرور ہوتا کہ کبھی نہ کبھی اس محنت کا پھل بھی تو ملے گا. اور کبھی بھی کسی ایسے بندے کو ہم نے نہیں دیکھا جس نے کہا جی میں نے اتنی محنت کی اور اس محنت کے بعد مجھے یہ چیز نہیں ملی. ہاں اگر آپ کی محنت میں یا ایمانداری میں کہیں کمی کوتاہی ہوگی تو پھر تو ریوارڈ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر آپ کو کامیاب انسان ملتے. اسی طرح راہ ضرور ہونی چاہیے, متعین ضرور کرنا چاہیے, ڈائریکشن ضرور ہو, گول ضرور ہو. یہ آپ کی کتاب ہے ملازمت نہیں کاروبار, یہ کتاب میں ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھی. اس میں آپ نے میں وہی دیکھ رہا تھا کہ اس میں آپ نے کم و بیش 46-47 کاروبار ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. اس کتاب پر ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ. ناظرین بریک کا وقت آیا ہے. این نیوز رضی کے ساتھ اور رانا ممتاز رسول صاحب کے ساتھ ہم وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. زندگی کا ہر سکھ, ہر آسائش, بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں چاہت سے ملتا ہے. اچھا نظر آنے کی چاہت, اونچی اڑان کی چاہت, اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت. مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر. اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے, جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے
कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और सीपैक के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. जी नाजरीन, एन न्यूज़ रज़ी के साथ और हमारा वक्फे से पहले गुफ्तगू चल रही थी राना मुमताज़ रसूल साहब के साथ, और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू थी, और एक उनकी ज़िंदगी में कितना तनव्वो है, कितने मुतहर्रिक रहे, कितने तजर्बात हैं, मैं वो सब सोच रहा था जब वो गुफ्तगू कर रहे थे। राना साहब, ये किताब मुलाजमत नहीं कारोबार, ये, और इसमें जाहिर है जो आपने अभी एंड पर गुफ्तगू की कि आप फिर कारोबार की तरफ आए और चोरी छिपे। हमारे यहाँ असल में जो आप बता रहे थे, हमारे यहाँ बुनियादी मसला यही है कि जो मुलाजमत पेशा लोग होते हैं वो कारोबार का रिस्क नहीं लेते, क्योंकि वो एक तो उन्हें तजर्बा नहीं होता बहुत सी चीज़ों का। अच्छा, दूसरा एक आम तासुर बन गया ना, वो ये कि कारोबार बेईमानी का नाम है, और उस कारोबार के लिए बेईमान होना चाहिए, कारोबार के लिए झूठा होना चाहिए, कारोबार के लिए फ्रॉडिया होना चाहिए। ये चीजें आप जानते हैं ना, बिल्कुल ऐसी, इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। अब इसमें आपने जो बताए 47 कारोबार बताए, और मैं देख रहा था कि आपने कि सरमाए के बगैर कैसे कारोबार शुरू करना है, बेवरेज का कैसा काम है, पोल्ट्री है और चीजें, तो ये वाला आइडिया आपको कैसे आया? ये आपने इसकी तहकीक भी की, इसे सारा लिखा भी कि ये आपने अपने तजुर्बात से सारा, और कुछ इसमें आपने रिसर्च नहीं, वो सारा तो मेरे तजुर्बात नहीं है, जाहिर है। बेसिकली ना रजी भाई, जब आपको मोटिवेशन और तरक्की मिलती है ना, तो उसके अंदर आपकी ये कोशिश होती है, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है और आप ये चाहते हैं कि भी आप किसी भी तरीके से अपने, जिस तरह कहते हैं ना कि एक शागिर्द को उस्ताद के पास खड़ा कर दिया जाता है, वो शागिर्द को इसलिए भेजा जाता है कि वो उस्ताद से कुछ ना कुछ सीख ले। अब ये उस्ताद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी जल्दी और कितने सारे गुर सिखाते हैं। कुछ लोग वो नहीं भी करते उसमें। जब रजी भाई मुझे ये मोटिवेशन और ये चीज़ हुई ना, तो मैं श्रीलंका था, तो श्रीलंका हम दोस्त 3 रूममेट थे, हम लेटे हुए थे, तो हम तीनों दोस्तों ने कहा कि अपनी अपनी ज़िंदगी के ना वाक़यात बताएं एक दूसरे को। एक दोस्त है मेरे शफीक साहब, वो ABL अलाइड बैंक की कंस्ट्रक्टर भी है, वो मेरे रूममेट थे, उन्होंने अपनी वो बताई। एक राना शफकत साहब हैं, दोस्त हैं हमारे, उन्होंने भी अपनी बताई। जब मैंने अपनी वो स्टोरी सुनाई और मैंने ये बताया, तो मुझे वहाँ पे उन्होंने कहा, जो शफीक साहब ने, कि राना साहब आपने तो इतने ज़्यादा तल्ख टाइम भी देखा हुआ है, अब आसानियाँ भी देखनी है चीज़ें,
تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے کسی انٹرویو میں یا کسی جگہ پہ لانی چاہیے. میں نے پھر رضی بھائی یہ سوچا بھی میں نے انٹرویو دینا ہے, وہ ایک انٹرویو ہوگا یا چیزیں, کیوں نہ کوئی اس طرح کا کام کرے کہ جو لانگ ٹرم چلے اور آنے والوں کو فائدہ بھی ہو. دین پھر میں نے کتاب کے اوپر سوچا. اب اس میں بھی رضی بھائی کیٹاگریز کی میں نے کہ جو پراپرٹی کا میں نے مضمون لکھا وہ ہمارے 3-4 دوست ہیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, میں ان سے ملا, ان سے ویوز لیے, ان سے سب سے چیزیں لی. بدنام کاروبار ہے سب سے یہ. بدنام کاروبار ہے. بدنام کاروبار کے اوپر ایک یاد آیا, چھوٹی سی چیز, تھوڑا سا وہ چل رہا ہے کہ وہ نا ایک پراپرٹی ڈیلر تھے, ان کے نا گھر کو آگ لگ گئی. اب آگ وغیرہ لگ گئی, سب کچھ جل گیا. تو ان کی جو مسز تھی انہوں نے کہا کہ شکر ہے یہ جو میں نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا یہ نہیں جلی, یہ جل جاتی تو یہ بڑا نقصان ہونا تھا, کیونکہ آپ نے یہ بتایا تھا یہ آپ نے ڈائمنڈ 1 لاکھ روپے کا میرے لیے وہاں سے لیا تھا. اور یہ اس نے کہا جس طرح میں باقیوں سے جھوٹ بولتا تھا تو آپ سے میں نے جھوٹ بولا تھا, یہ ڈائمنڈ نہیں ہے, یہ تو ویسے میں نے لے کے آپ کو وہ کیا تھا. یہ جیسے آپ نے بتایا کہ پراپرٹی ڈیلر یہ اس طرح کرتے ہیں. اچھا اسی طرح جو باقی بھی میرے ٹاپک ہیں اس میں بھی کوشش کی ہے کہ ریلیٹڈ لوگوں سے ہی لیں. میری صرف ایک سوچ تھی, اس سوچ کو میں نے کیا, اس کے بعد ان سے سوال جواب ہوئے, چیزیں ہوئی, اور پورا ایک سبجیکٹ تیار کیا میں نے. تقریباً 2 سال لگے مجھے اس کتاب کی تیاری کے اندر. دیکھ رہا ہوں اس میں بہت کیونکہ سارے ٹاپک ہے. پیسے کے بغیر کیسے کرنا ہے, اس میں آن لائن بزنس کا جی بھی آپ نے سر, دیا آپ دیکھ ہے. لیں کہ ہم نے دین سے اس کو شروع کیا ہے رضی بھائی, اور اینڈ ہم اس چیز تک لگ گئے ہیں کہ اگر آپ کسی سے کاروبار ختم بھی کرتے ہیں تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنی کمپنی کو رجسٹرڈ کیسے کروانا ہے, ٹریڈ مارک کیسے بنوانا ہے, فائنانس کیسے کرنا ہے, اگر فائنانس آ گیا اس کی ڈیوائڈیشن آپ نے کیسے کرنی ہے. مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے کوشش کیا کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی ایک کاروبار کو شروع کرے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں جو بھینسوں کا باڑا بننا ہے نا, اس کے باڑے کی بھی ہم نے لمبائی چوڑائی کیا کرنا ہے, کھرلیاں کتنی بنانی ہے, کیا چیز کرنی ہے, اور یہ سارے کام کے لیے ظاہر ہے وہ ڈیفینیٹلی کوشش بھی کی اور چیزیں بھی کی. اب جب اللہ پاک آسانی پیدا فرماتا ہے, گل نخیز اختر میرے کلاس فیلو, ہاں جی, تو ان سے میری اکثر ملاقات ہونی, تو میں نے انہیں بتایا کہ گل بھائی میری ایک زندگی کی خواہش ہے. انہوں نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا جی میں نے قاسم علی شاہ صاحب سے ملنا ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا جی میں بہت زیادہ ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں, تو میرے مینٹور بھی ہیں اور اس طریقے سے. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ لاہور آ جائیں. لاہور میں گیا ہوں, گل نخیز اختر سے ملا, انہوں نے قاسم صاحب کو فون کیا, انہوں نے کہا جی میں تو اپنے آفس میں ہوں, آ جائیں. قاسم صاحب کو ملنے چلے گئے, گپ شپ ہوئی, چیزیں ہوئی, سارا کچھ ہوا. تو وہاں پہ تصویریں وغیرہ بنی. تو میں نے قاسم صاحب سے کہا, میں نے کہا سر میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں, ملازمت نہیں کاروبار, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ویوز دیں اس کتاب کے اوپر. انہوں نے کہا رانا صاحب دوبارہ نام بتائیں. میں نے کہا جی ملازمت نہیں کاروبار. کہتے یار اس ٹاپک کے اوپر تو ہمارے پاکستان میں کتابیں بہت کم ہیں, 2 یا 3 کتابیں ہیں, اور نہ ہی لوگ اس چیز کے اوپر کرتے ہیں. کوئی نثر لکھ رہا ہے, کوئی شاعری لکھ رہا ہے, کوئی اس طرح لکھ رہا ہے. بیسیکلی تو ہمارے آج کے نوجوانوں کو یہی چیز چاہیے, ٹیکنیکل چیز ہے. ٹیکنیکل چیز ہے. اب وہ وہاں پہ مجھے اب قاسم صاحب نے کی کہ جی میری آپ سے یہ ہے کہ بھی آپ نا یہ کتاب ہمیں دے دیں اور ہم اس کو پرنٹ کرتے ہیں, اور جو اس کے ایکسپینس ہے وہ سارے ہم کریں گے, بلکہ ہم یہاں پہ آپ کا پروگرام بھی کروائیں گے کتاب کے حوالے سے رونمائی کا, اور ہم اس کی سیلنگ بھی کریں گے. تو رضی بھائی اب تک اس کے 3 ایڈیشن بھی سیل ہو چکے ہیں, وہاں پروگرام بھی ہو چکا ہے, ایک قاسم علی شاہ صاحب سے ایک اچھا لنک اور تعلق بھی بن گیا. ہو سکتا کتاب میں یہاں ملتان میں پرنٹ کرواتا, یہاں میں اس کو کرتا, اس کو وہ پبلسٹی نہ مل سکتی جو وہ قاسم علی شاہ صاحب کے فورم سے ملی, اور یہ چیزیں نہیں وہ بھی ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ٹاپک بہت اچھا ہے, جی ٹاپک اس میں واقعی جی. اس میں میں تو نے وہ ابھی اس میں جو ورگردانی ہم نے کی اس جی کی, اس میں کہ بہت سارے بہت زیادہ آپ نے اس میں جی, نا اس میں اب ویرائٹی دیکھیں نا ہے اس میں. 45 آئیڈیاز میں نے وہ دیے ہیں یہاں پہ جو آپ بغیر پیسوں کے کر سکتے ہیں. اب یہ جیسے کرونا والے دن گزرے ہیں رضی بھائی, آن لائن چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, امیزون کا پاکستان میں آفس بن گیا, ای کامرس کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اس وقت انڈیا سب سے آگے ہے, آئی ٹی کے حوالے سے انڈیا سب سے زیادہ آگے ہے. لیکن الحمدللہ کہ پاکستان میں بھی اب یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں, نوجوان اس طرف آ رہے ہیں اور وہ اس چیزوں کے اوپر کام کریں, اور ہم بھی اس کے حوالے سے رضی بھائی سیمینار کروا رہے ہیں. ابھی ہمارا ایک MOU سائن ہو رہا ہے موبلنک والوں کے ساتھ, تو ہم ملتان کے 50 نوجوانوں کو موبائل شاپس بنا کے دے رہے ہیں, جس کے اندر باہر کا بورڈ, اس کا پینٹ اور کاؤنٹر وغیرہ موبلنک دے گا. ہم لوگ ایز اے فیسیلیٹیٹر ملازمت نہیں کاروبار کے پلیٹ فارم سے الخدمت والوں سے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ الخدمت والے ان کو لون بھی دیں گے. یہ ایز اے ایکسپیریمنٹ ہم 50 لوگوں کو لا رہے ہیں. اچھا اس میں رضی بھائی 5 جو شاپس ہیں نا وہ ہم نے فیمیل کے کی ہیں. وہ فیمیل جو گھر کے اندر بیوٹی پارلر چلا رہی ہیں یا بوتیک کا کام کر رہی ہیں, واٹس ایور جو بھی کر رہی ہیں, اگر وہ بھی ان دکانوں کو اویل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کو دے رہے ہیں. پھر ہمارا یہ پروگرام ہے پورے جنوبی پنجاب میں. پچھلے دنوں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ملتان آئے, میری ان سے بھی ملاقات ہوئی, میں نے ان سے آئیڈیا شیئر کیا. انہوں نے کہا جی آپ لاہور آئیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے ہم بھی اس کے اوپر کام کرتے ہیں. پھر سیم اسی حوالے سے ای کامرس اور امیزون کا ہم نے سیشن کروایا.
اس طرح BZU یونیورسٹی اور جو نواز شریف زرعی یونیورسٹی ہے ان دونوں کے وائس چانسلر صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے. مطلب ہم تھوڑا سا اس چیز کو کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ سروسز دیں وداؤٹ اینی کاسٹ. اچھا، آپ ای کامرس اور یہ ساری باتیں کریں. ہمارے ہاں ایک پرابلم ہوا ہے اور جس کو ہم فیس کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے. اب یہ ای کامرس اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اچھا بہت سارے نوجوانوں کو تو میں جانتا ہوں اور ایسے لوگوں کی میں نے تعریف بھی سنی ہے کہ جو یوتھ آتا ہے ابتدا کرتا ہے نا کاروبار کی، وہ تو کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ، اور وہ اگر آپ کو کوئی چیز اس نے ڈیلیور کی ہے اور خراب ہو گئی ہے وہ واپس بھی لے جائے گا، وہ دوبارہ پیسے بھی نہیں لے گا، وہ دوبارہ آپ کو فوراً دے بھی دے گا، کوئک سروس بھی ہوگی. اچھا پھر وہ جیسے جیسے آگے چلتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کو بڑوں کے ہاتھ لگتے ہیں، جیسے جیسے اس کو اپنے کچھ اور لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، پھر وہ نوجوان جو ہے نا وہ کرپشن کی طرف جانا شروع ہوتا ہے. اچھا پھر ہمارے ہاں ای کامرس میں ہیکنگ کے سسٹم آئے ہوئے ہیں، ہیکرز بہت سارے آئے ہوئے ہیں جو اکاؤنٹ بھی ہیک کر رہے ہیں، جو آپ کے آئی ڈیز بھی ہیک کر رہے ہیں. اس کا توڑ بھی کوئی ہے؟ رضی بھائی دیکھیں، پہلے تو یہ تھا بھی اس متعلق سوچا ہی نہیں جا رہا تھا، پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پہلے ہمارے بزرگ تھے، جو آپ کے جو ہمارے تھے، اس وقت ایمانداری بھی تھی، محنت بھی تھی، ایچ اینڈ ایوری مینول کام تھے سارے. مینول کام تھے، ساری چیزیں تھی. درمیان میں یہ والا سیشن ضرور آیا کہ کرپشن بھی بڑھی ہے، یہ 2 نمبری بھی ہوئی ہے، چیزیں بھی ہوئی ہے. لیکن اونیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہماری آنے والی جنریشن ہے نا وہ ان چیزوں سے بچ رہی ہے. ٹیکنالوجی تیز ہو گئی، ہر چیز کا بیک اپ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، آپ کو لوکیشن نکل آتی ہے، آپ کو کوالٹی نکل آتی ہے، یہ ساری چیزیں اب آ گئی ہیں. رضی بھائی سروائیو وہی کرے گا جو ایمانداری سے اور بہتر کام کرے گا. اب یہ دیکھیں آپ دوسرے جو کنٹریز ہیں، فرض کیا سعودی عرب ہے یا UAE یا جہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ جو بنگلہ دیش کی لیبر ہے وہ سستی ہے، دین پھر انڈیا ہے، پھر ہم پاکستانی یہ چیزیں. اب یہ پوائنٹ وہ آ گیا کہ ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا پڑے گا. سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. جس طرح چیزیں ہم باہر بھجواتے ہیں، یہاں دکھاتے کچھ ہیں کسٹمر کو اور باہر اچھا کوئی اور نہیں، چیزیں آپ جا رہی اونر ہیں. تو ایماندار ہو، اونر تو ہو ایماندار، جی لیکن ورکر کی بے ایمانی بھی تو ہوتی ہے نا. ہاں ڈیفینیٹلی وہ چیزیں بھی اس وہ میں ہمارے ہاں ہے. ایک دیکھیں نا، ہم چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو کارکن کی بدنیتی ہے، چاہے وہ محنت کش طبقہ ہے، چاہے وہ ملازمت پیشہ طبقہ ہے، اس کی بدنیتی جو ہے وہ کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے یا وہ کوئی ہمارے ہاں کی ایک روایت بن چکی ہے، وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے. رضی بھائی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا ہم لوگ بینگے ہمارا یہ خطہ جو جسے ہم برے صغیر کا خطہ بھی کہتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں 2، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش. ہم لوگ آج کل خواہشوں کے پیچھے بہت زیادہ بھاگ رہے ہیں. وہ جو ضرورت والا ایک کنسیپٹ پہلے ہوتا تھا نا کہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے دین مجھے اس چیز کی ہے نہیں، اس کے بعد کمپٹیشن، باغ دوڑ، چیزیں، نمود و معاملات، اور نمائش آ گئی نا، نمود و نمائش آ گئی، یہ باقی ساری چیزیں. ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیشن کی کمی، تعلیم جو ہے نا وہ اس میں ہے. جیسے میں نے ابھی سری لنکا والا بتایا، ہم وہاں گئے تو ہم جس حال کے اندر بیٹھے نا، وہاں اسکول کے بچے ڈیوٹیاں دے رہے تھے اپنی. ہم نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ کس کلاس میں پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو وہاں پہ. جب ہم نے صبح نکلنا تو یوں لگتا تھا کہ پوری سری لنکا ہی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے وہاں پہ. اب وہاں پہ لیول آپ یہ دیکھ لیں ٹریفک کا کہ اگر کوئی میل چلا رہا ہے موٹر سائیکل، ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، پیچھے فیمیل بیٹھی ہے تو اس نے بھی ہیلمٹ پہنا ہوا ہے رضی بھائی، اور اگر درمیان میں 6 سال سے اوپر کا بچہ ہے تو اس بچے کے سر پہ بھی ہیلمٹ ہے. قانون پر عمل قانون درآمد پہ ہے، عمل درآمد ہے. وہاں پہ 94% آپ کی ایجوکیشن ریشو ہے وہاں پہ. اب انڈیا کے اندر سیم اسی طریقے سے ہے کہ وہاں پہ بھی غربت ضرور ہے، چیزیں ضرور ہیں، لیکن وہاں پہ ایجوکیشن، ان کی انگلش، ان کی چیزیں اور معاملات، یہ سارا کچھ. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں اس وقت 5 جو CEO ہیں وہ انڈیا کے ہیں. پاکستان کا پہلی دفعہ سلیکن ویلی پر ان کا ہولڈ ہے. اب آپ دیکھیں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ میکڈونلڈ کا جو ہے نا وہ بنا ہے CFO، وہ پہلی دفعہ پاکستان کا بنا ہے. وہ رہتا باہر ہے لیکن پاکستانی وہ اس میں ہے، نیشنل ہے وہ اس میں. مطلب ہے کہ اب چینجنگ ضرور آ رہی ہے، تبدیلی ضرور آ رہی ہے، اور ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ بھئی انشاءاللہ اچھی اور بہتر جو ہے نا وہ تبدیلی آئے گی. سر صاحب آپ کا ایک سیاسی بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، ملازمت پہ ہم نے بہت ساری بات کی، اب تھوڑا سا سیاسی بیک گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے ویلفیئر پہ میں آخر میں آؤں گا. سیاسی بیک گراؤنڈ جو ہے آپ کا، وہ آپ نے کونسلر کے الیکشن بھی لڑے، آپ نے قومی صوبائی الیکشنوں میں بھی آپ بہت متحرک رہے، پھر آپ کا سیاسی گروپوں کے ساتھ بھی الائنس رہا، پھر آپ سلمان نعیم صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوئے ان کے دوست کی حیثیت سے، ظاہر ہے ان کے ساتھ جب اٹیچ ہوئے تو پھر آپ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. اور آپ نے یہ بہت ساری چیزیں بھی بہت قریب سے دیکھیں اس پچھلے 3 برسوں کے دوران جو یہ الیکشن ہوئے اور اس کے بعد جو بھی چیزیں آئیں. یہ تجربہ جو ہے سیاست کا،
اچھا، اس میں بھی جو سیاست کا بھی تو بدنام کیا گیا نا، ہمارے ہاں سیاست بدنام ہو گئی، سیاست بھی کرپشن کا نام بن گیا، سیاست بھی جھوٹ بولنے کا نام بن گیا. ادھر ایماندار آدمی کی کتنی گنجائش ہے؟ رضی بھائی دیکھیں، وہ سیاست بھی وہی ہے نا، جو اگر عبادت سمجھ کے کریں تو بہت چیزیں بہتری ہیں. میں جب پہلی دفعہ الیکشن لڑا، میرے چچا پہلے وہاں سے کونسلر تھے ولایت آباد سے. جب میں الیکشن لڑا تو ہماری یہ خوش قسمت ہے کہ میرا جو گروپ بنا وہ بنا میاں فیصل صاحب. میاں فیصل صاحب کا وہ بائی حلقہ، ان کے والد صاحب وہاں سے الیکشن لڑتے تھے. جب میں پہلی دفعہ بنا ہوں تو میں پینل میں آیا میاں فیصل صاحب سے، تو میاں فیصل صاحب کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی. اور میاں فیصل نے جو ملتان میں وقت گزارا وہ آپ کے سامنے ہے. پہلے وہ سٹی ناظم رہے، پھر ڈسٹرکٹ ناظم رہے، اور یہ سارا تو ہمیں تو بہت مزہ آیا. تو بلکہ میاں صاحب سے جو بھی ہم نے ڈیمانڈ کرنی ہے، جیسے بھی ہم نے ان کو کہنا ہے کہ سر ہمیں یہ فنڈ چاہیے، یہ چیزیں انہوں نے بلا جھجک ہمیں دی، اور ہم اپنی باتیں منوا بھی لیتے تھے ان سے. دین اس کے بعد 2 دفعہ میں کونسلر بنا، ان کے پہلے ٹرنور میں بھی، دوسرے میں بھی. دین اس کے بعد پھر چیئرمین کے الیکشن ہوئے تو وہاں سے میں نے بھی کمپیٹ کیا. ایک ہمارے نون لیگ کے اور دوست تھے، انہوں نے بھی کیا. مجھے چونکہ نون لیگ کی ٹکٹ نہیں مل سکی، میں پھر آزاد کھڑا ہو گیا. میرا بالٹی تھا انتخابی نشان، اور نون لیگ والوں کو چیئر مل گیا، اور وہاں سے پی ٹی آئی ون کر گئی. لیکن میں وہاں رکا نہیں، میں نے سیاست نہیں اپنی روکی. مین وائل درمیان میں سلمان نعیم صاحب آ جاتے ہیں، کام وغیرہ تو ہم ان کے دیکھتے تھے. ہم بھی چونکہ سوشل آدمی ہیں، ہم بھی مختلف جگہ پہ کیمپ لگانا، پروگرام، چیزیں اور معاملات اور یہ سارا کچھ کرنا. تو پھر سلمان نعیم صاحب سے اٹیچمنٹ ہو گئی. وہ ہم سے بھی زیادہ مرمٹے انسان، خدمت خلق کا جذبہ، چیزیں، معاملات، ان کے والد صاحب کی تربیت، چیزیں اور یہ سارا کچھ. تو جب آپ کو آپ کا ہم مزاج اور آپ کو آپ کے جیسا مل جاتا ہے تو پھر آپ کو بھی یہ ایک بڑا اطمینان اور سکون ہوتا ہے. دیکھیں جہاں پہ 2 ذہن ہوں گے نا، وہاں پہ اختلاف بھی آتا ہے، چیزیں بھی آتی ہیں. مطلب میاں بیوی والا رشتہ ہے، دوستوں والا چیز ہے. لیکن جب آپ کو آپ کا ہم خیال مل جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں یار میرے لیے آسانی ہوگی، اور آپ کے دوست کو بھی یہی چیز ہوتی ہے ابھی میرے لیے آسانی ہوگی. تو اسی چیز کو لیتے ہوئے پھر سلمان نعیم صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوئے. پھر ان کے ساتھ جیسے جیسے ان کے ساتھ پایا، ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ کمپینیں، چیزیں، معاملات میں وہاں پہ گئے، تو انہوں نے ہمیشہ آگے بھی بڑھایا اور اوبلائج بھی کیا. تو وہ پھر ان کر کے پھر مین وائل وہ سلمان بھائی نے ہاسپٹل کا ایک اعلان کیا ہوا تھا، اس کے اوپر کام شروع ہو گئی. پھر کوارڈینیشن ہماری مزید آگے بڑھ گئی. آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی رضی بھائی کہ جب سلمان بھائی نے اپنی ایم پی اے کی کمپین شروع کی نا، تو ان کے ساتھ کوئی بھی چیئرمین یا وائس چیئرمین نہیں تھا، کونسلر ضرور تھے. میں واحد وہ ہارا ہوا چیئرمین تھا کہ میں نے خود سلمان بھائی کو کہا، بلکہ میں ان کے گھر گیا. ان کا مجھے فون آیا کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں سلمان بھائی، ہم نے آپ کے پاس آنا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو ہر کوئی اپنے پاس بلا رہا ہے کہ جی آپ آئیں، آ کے ہمیں کریں، ہم تاکہ لوگوں کو بھی بتائیں بھئی وہ چل کے آئے تھے اور یہ ہوا. ہم سلمان بھائی کے گھر گئے، جتنے دوست تھے وہ بھی گئے. ہم نے وہاں پہ بلا مشروط ان کے ساتھ ملے، اعلان کیا، ان کی کمپینز کی، چیزیں کی، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک سلمان بھائی کے ساتھ ہیں ہر حوالے اور ہر طریقے سے. درمیان میں ڈیفینیٹلی آپ کو آفرز بھی ہوتی ہیں، چیزیں بھی کہی جاتی ہیں، اور جو اقتدار میں یا حکمران ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو وہ کرتا بھی ہے چیزوں اور معاملات میں، لیکن نہیں، دباؤ بھی آتا ہے، دباؤ بھی آتا ہے. پریشر بھی لیکن آتا وہ ہے. چیزیں ہم نے نہیں کی. الحمدللہ سلمان بھائی کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں اور کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ایک سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ کو ہوتا ہے کہ قلب سکون آپ کا. وہ الحمدللہ ہمارا بھائی، ہمارا لیڈر اس طرح کہ کوئی ایک بندہ 1 روپے کی نہ کرپشن کی بات کر سکتا ہے، نہ چیز کی کر سکتا ہے، نہ کوئی، بلکہ کوئی 5 سے 6 کروڑ روپیہ لگا کے وہ اپنا ہاسپٹل بنا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں صرف عوام کے لیے، اپنے حلقے کے لیے. تو الحمدللہ اس طرح کے بے شمار پروجیکٹ ہیں جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین، این نیوز پر رانا ممتاز رسول صاحب کے ساتھ مکالمہ جاری ہے، اور آپ کو وقفے کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. زندگی کا ہر سکھ، ہر آسائش، بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں، چاہت سے ملتا ہے. اچھا نظر آنے کی چاہت، اونچی اڑان کی چاہت، اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت. مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر. اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے، جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش ہو میسر ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود. ایسا ممکن ہوا J7 ایمپوریم اسلام آباد کی وجہ سے.
मेरा घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और सी पैक के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. जी नाजरीन, आपको दोबारा एन न्यूज़ पर खुशामदीद कहता हूँ। मुकालमा रज़ी के साथ, और मुकालमा इस वक्त गुफ्तगू चल रही है राना मुमताज़ रसूल साहब के साथ। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर, जैसे मैंने आपको इब्तिदा में बताया था कि एक वर्सटाइल शख्सियत। राना साहब, आपका फलाही कामों के साथ भी बहुत ताल्लुक़ है, और जब मैं विलायताबाद का जिक्र करता हूँ तो मुझे डॉक्टर सईद हमेशा याद आते हैं। वो सलामत रहें। उन्होंने तिब के शोबे में भी, एजुकेशन के शोबे में भी उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी, आप गालबन उन्हीं से इंस्पायर हुए। उन्हीं से। वो हम भी विलायताबाद रहते थे, डॉक्टर साहब का भी क्लिनिक वहीं था। हमने अक्सर डॉक्टर साहब से दवाई वगैरह लेने जानी तो हल्की फुल्की गपशप भी हो जानी। तो एक दफ़ा डॉक्टर साहब ने कहा, यार आपकी कल की क्या मसरूफियत है? मैंने कहा सर कुछ भी नहीं। कहते कि कल हम ना एक प्रोग्राम करने लगे हैं तो आप आए उसमें। हम गए तो हम जब पहुंचे हैं तो देखा कि डॉक्टर साहब खड़े हैं और साथ 1-2 और लोग खड़े हैं। वो अभी तक इंतज़ाम ही नहीं हो सका। हम 3-4 दोस्तों ने फ़ौरन किया और उसको प्रोग्राम को अरेंज किया और करके हमने उसमें किया। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने हमें ऑफ़र की कि आप और हम मिलके काम करते हैं। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमने एक सोसाइटी बनाई हुई है विलायताबाद वेलफेयर सोसाइटी, तो आप ना हमारे चीफ पैटर्न बन जाए। डॉक्टर साहब ने कहा मुझे कोई इतराज़ नहीं है। हमने वहाँ पे रजी भाई मेडिकल कैंप, आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि हमने पहला कैंप 1991 में लगाया विलायताबाद ग्राउंड में। 15 हमने डॉक्टर बुलाए, मेडिसिन चीज़ें पूरे ग्राउंड में हमने टेंटिंग, और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम। जब वो डॉक्टर साहब आए उन्होंने प्रोग्राम देखा, चीज़ें देखी और कैंप देखा, और उन्होंने करके फिर डॉक्टर साहब ने हमें ऑफर की कि आप लायंस क्लब हमारे साथ ज्वाइन कर लें। तो बेसिकली मोटिवेशन तो डॉक्टर साहब की थी। हमने कहा जी ठीक है। देन फिर हम डॉक्टर साहब के साथ ज्वाइन कर लिया विलायताबाद वेलफेयर सोसाइटी, फिर लायंस क्लब, फिर तीसरा एक सोसाइटी बनी मेन स्ट्रीम एसोसिएशन डिसेबल की है, उसका भी मैं डायरेक्टर हूँ। फिर इसी तरीके से YCDO यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसके भी हम साथ रहे, उनका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट। और इस तरीके से फिर 5 से 6 हॉस्पिटल हैं उनके, उनको भी देखना, लुक आफ्टर करना। देन फिर अब सलमान भाई हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो भी उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। इसी तरीके से जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें होता है। फिर हमारा अपना लायंस के हवाले से मैं डायरेक्टर हूँ उसका, मुल्तान फैमिली लायंस क्लब का। बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन, अवेयरनेस, इन 3 चीज़ों पे तीनों पर बहुत काम हो रहा होता है। रजी भाई कहते हैं कि अगर आप इंसानों की, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में भी करेगा। तो यकीन करें भी ये बात जो है ना 120% बेहतर है। और फिर अल्लाह पाक खुद कहता कि है कोई बंदा ऐसा जो मुझे कर्ज दे
جو مجھے قرض دے، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور لوگوں کے لیے کرے، تو وہ قرض میرے اوپر ہے کہ میں نے کرنا. رضی بھائی ہم نے اسکولوں میں جانا، ماں بچوں کو یونیفارمز دینی، ہم نے کاپیاں اپنی پرنٹڈ کرائی، وہ کاپیاں دینی، گورنمنٹ کتابیں دیتی ہوتی تھی. اب سردیوں کے اندر مفلر دینے، بچیوں کو چادریں دینی، ان کے شوز دینے. عیدی سینٹر، اولڈ ایج ہوم اور دارالفلاح، یہ تین ایسے ادارے ہیں جن کو ریگولرلی میں کر رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا کلب دیکھ رہا ہے. حتیٰ کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جب ہم نے عیدی سینٹر جانا نا رضی بھائی، وہاں پہ 700 لوگ رہتے ہیں نیر اباؤٹ، بچے بھی، بڑے بھی، ڈسیبل بھی، اور وہ سارے اس میں. تو وہ ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں وہاں پہ ہیڈ. تو انہوں نے کہا بھی ہمیں نا ایک پرابلم آ رہی ہے. ہم نے کہا جی کیا؟ کہتے یار ہم نے نا اگر ہر آدمی کو بھی 200 روٹی، دو روٹی دیں تو 700 لوگ ہیں، 1400 روٹی صبح، 1400 دوپہر، 1400 شام. تو ہمارے لیے یہ بہت مسئلہ. رضی بھائی ہم نے وہ پروجیکٹ کیا، ہم نے وہاں پہ انہیں روٹی کا پلان لے کے دیا، وہاں پہ آٹومیٹک روٹی بننی شروع ہو گئی. ان کو جو بستر چاہیے تھے ہم نے وہ بستر انہیں دیے، شوز ان کو دیے. اس طریقے سے ریگولرلی ہم جانے لگے. مہینے میں ایک دفعہ وہاں جانا، جو بچے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنی، فٹ بال کھیلنے، ان کے ساتھ کھانا کھانا، یہ چیزیں. اس طرح اولڈ ایج ہوم میں جانا. آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ جب ہم اولڈ ایج ہوم بزرگوں میں جاتے تھے نا تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ بابا جی کچھ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے. انہوں نے کہنا جی ساگ کھانے کو دل کر رہا ہے، پائے کھانے کو دل کر رہا ہے، مچھلی کھانے کو. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ اپنے گھر میں کبھی کھاتے ہوتے تھے لیکن اب یہاں پہ وہ اویلیبل نہیں ہے. ہم نے وہ ان کے ساتھ شروع کر دیا. ہم نے رضی بھائی ان کی بس بھری، ہم انہیں جھیل پہ لے گئے، جھیل کی سیر کرائی، کشتی کی سیر کرائی، وہاں کھانا کھلایا، سارا دن ان کے ساتھ گزارا. پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا جی ہم نے قلعے پہ جانا ہے، ہم انہیں قلعے پہ لے گئے، وہاں ہم نے کیا. اس طرح ریگولر بیسس پر دارالفلاح سینٹر میں جو خواتین رہتی ہیں وہاں پہ ان کو ہر مہینے ہم راشن بھی دیتے ہیں، یہ چیزیں. تو کہنے کا مطلب ہے اس طریقے سے یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اور اس کے اوپر ہم کام بھی کر رہے ہیں. اور آج رضی بھائی ہم جو کچھ بھی ہیں یہ انہیں کاموں کی بدولت اور چیزوں کی بدولت ہے کہ بھی اللہ پاک نے اتنا کچھ دے دیا، اتنی چیزیں ہوگی، اتنے معاملات ہو گئے. مطلب میں اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو کام اسٹیٹ کے کرنے کے ہیں بہت سارے، جی اسٹیٹ نہیں کر رہی. لوگوں کی ایجوکیشن کا خیال رکھنا، لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا، لوگوں کے حقوق، رہائش، یہ سارا کچھ. اچھا ہمارے ہاں کچھ سینٹر بنے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے مراکز بنے، جیسے پناہ گاہ بنائی جیسے گئی پناہ ہے، گاہ بنائی گئی، احساس پروگرام کا احساس پروگرام کے تحت بنائے گئے. اچھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، جی وہ کس حد تک کامیاب جا رہے ہیں؟ رضی بھائی اب آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ وہاڑی چوک کے اوپر نا 2 بھائی پٹھان فیملی سے آئے ہوئے تھے. ہم نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم دن میں یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا جی پھر رات میں کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جا کے ہم پناہ گاہ رہتے ہیں، سرائے میں رہتے سرائے میں رہتے ہیں. وہ اس طرح بھی مسافر کھانا، خانے ہاں بنائے جی، ہوئے ہیں. بھی کھانا پینا کہاں پہ کرنا ہے کہ جی ہم یہاں سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. رضی بھائی ایک تو طبقہ ہے یہ والا. اچھا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے، اس کو وہ سپورٹ مل جاتی ہے کہ کھا یہاں سے لیں گے، رہ یہاں پہ لیں گے اور چیزیں یہ کر وہی لیں میں گے. اب یہی اب ایک جو بات ڈسکس، اب جو پولیٹیکل لوگ جی جو سیاست میں الزام تراشی چل رہی جی ہوتی جی ہے، جی اس میں سب سے بڑا الزام یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھکاری کیوں بنا رہے بالکل ہیں. ایسے ہی. اچھا اب میرا پھر کوشچن یہ ہے کہ جب آپ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں اور تو اس میں آپ کا یہ پروجیکٹ تو کاروبار کا ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ جی ایسے ہی. کاروبار بھی شروع کروا رہے ہیں، جی جی لیکن جسے کہ آپ ویلفیئر کر رہے ہیں وہاں لوگوں کو ہم اس طرف نہیں لے کے جا رہے. بالکل لے کے جا رہے ہیں اس میں. رضی بھائی یہاں پہ نا دیکھیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو ایجوکیشن اور دوسرا اسکل ایجوکیشن. مطلب ہے اسکلس کی طرف نوجوانوں کو لے کے نہیں، حکومت اتنے لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتی اور نہ ہی ملازمت دے سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسکلس کے اوپر کام ہونا چاہیے کہ ہم اسکلس کے اوپر آئیں، اسکلس کے اوپر کام ہونی چاہیے. دوسری یہ چیز ہے کہ کسی کو مچھلی کھلانا، بڑی پرانی یہ کہاوت بھی ہے، بھی کھلانے سے بہتر ہے اسے مچھلی پکڑنا تو پکڑنے کا طریقہ سکھائیں ان کو، پکڑنا سکھائیں نا. ان کو کم از کم اس سائڈ پہ ہم موٹیویٹ تو کریں نا، اس سائڈ پہ لے کے آئیں. اس کے لیے نا رضی بھائی ایک تو ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ایجوکیشن ہوگی، آپ کے پاس اویئرنیس ہوگی تو آپ ٹیکنیکلی یا اپنے ملک کی بہتری کے لیے، ان کی اپنی ذات کی بہتری کے لیے جو بھی کام کریں گے انہیں آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ایک چیز. اچھا دوسرا جو ہے نا پاورٹی کے نیچے سے جتنی بھی وہ لائن گزر رہی ہے، کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جو ہاتھ میں تلوار پکڑ کے بیٹھا ہے اس سے آپ کو ڈر نہیں لگتا، لیکن جو خالی پیٹ والا ہے اس سے آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے.
کہ وہ خالی پیٹ والا پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کر جائے یا کس طریقے سے کر جائے. تو ان چیزوں کی طرف لیکن اب دیکھیں نا ایجوکیشن کا معاملہ تو ہمارے ہاں تو ایجوکیشن کی ریشو جس طرح ہم نے بتائی ہوئی ہے کہ اتنے پرسنٹ ہے. اچھا اس میں ہم صرف دستخط کرنے والے کو خواندہ شمار کرتے ہیں. بالکل ایسے ہے جو اپنا نام لکھ لیتا ہے, جو اپنا نام لکھ لیتا ہے اس کو صرف خواندہ شمار کرتے ہیں. اس حساب سے تو ہماری یہ تو بڑی منزل ابھی پھر بہت دور نہیں دکھائی دے رہی ایجوکیشن کی. تو بالکل دور ہے, کیونکہ ایجوکیشن کے لیے دیکھیں فنڈز جو ہمارے ہیں بہت سارے وہ گھوسٹ اسکولوں میں لگ جاتے ہیں. اچھا پھر بہت سارے فنڈ جو ہیں وہ غیر ترقیاتی کاموں پر لگ جاتے ہیں. ترقیاتی کام ہونے چاہیے لیکن ترقیاتی کاموں کی کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اور ایجوکیشن کے لیے تو بہت چھوٹا سا ایک رضی بھائی جب یہ خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بڑی توقع تھی کہ اسپیشلی ایجوکیشن کے اوپر چیزوں کے اوپر بھی ریٹ ہمارا 2 سے 3% سے ایجوکیشن کا بڑھایا جائے گا, وہ چیزیں ہوں گی. اور اس میں لیکن اس حوالے سے تھوڑا سا پرویز الہی صاحب کے دور میں بہت اچھا کام ہوا ہے, اسکولوں کے حوالے سے بھی چیزوں کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے اس میں کیا. لیکن اب یہاں پہ جس طریقے سے بہتری آنی چاہیے تھی وہ بہتری تو نہیں آئی. آپ کو یاد ہوگا جنیجو صاحب کے دور میں نئی روشنی اسکول بنے تھے. اس کے علاوہ وہ اس کے اوپر سیکنڈ ٹائم کلاسز بھی ہوتی تھی, چیزیں بھی ہوتی تھی. اور اس طریقے سے دیکھیں نا تعلیم بالغاں سے بھی ایک کام شروع ہوا تھا. بالکل ایسے ہی بھٹو دور میں تعلیم بالغاں سے شروع ہوا تھا. پھر نئی روشنی اسکول بنے تھے. اور نئی روشنی اسکول جو ہے وہ میرے بھائی نے قائم کیا تھا جنیجو دور میں. وہ اس وقت اسٹوڈنٹ تھا, پھر وہ بعد میں آرمی میں چلا گیا. تو اس نے نئی روشنی اسکول قائم کیا ملتان میں. اور پھر وہ اس میں یہ تھا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ بھی ڈھونڈنے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ بھی ڈھونڈنا بڑا مسئلہ تھا کہ بچوں کو پڑھانا ہے, بچے تیار نہیں ہوتے تھے پڑھنے کے لیے. وہ اچھا پروجیکٹ تھا وہ بھی. بالکل ایسے ہی تھا. اچھا رضی بھائی اب ہمارے بھی دیکھیں نا تعلیم 3 قسم کی چل رہی ہے, ایک بیکن ہاؤس, ایک مدرسہ, اور تیسرا سرکاری اور پرائمری, جو یہ چل رہی ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں. اب بیسیکلی ایجوکیشن بھی تو 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. ایجوکیشن سسٹم میں بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے. دوسرا ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, اس میں بھی بہتر ہے. اور تیسرا سکلز پرسن. آپ یہ سنتے ہوں گے کہ کس ملک کے کتنے لوگ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں اور جہاں پہ وہ کما رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو ہم میجورٹی جو پاکستان سے جاتی ہے وہ تو محنت مزدوری کرتی ہے وہاں پہ جا کے. بہت کم لوگ ایسے ہیں. تو سکلز کی طرف توجہ ہونی چاہیے, ایجوکیشن. اور تیسرا صحت بھی بہت ضروری ہے. صحت بہت زیادہ مہنگی ہے ہمارے اس میں, بہت زیادہ اس میں. مطلب ہے ایک میڈیسن بہت مہنگی, رضی بھائی جو پیدا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی خرچہ ہے, جو فوت ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی خرچہ ہے. اور تیسرا انسان نے جو اپنی زندگی گزارنی ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ بھی کیا چیزیں جو ہے نا. تو اس حوالے سے ان چیزوں کے اوپر ضرورت ہے کہ بھئی کام کیا جائے اور اس میں بہتری لائی جا سکے. اچھا اب آپ کا مستقبل کا کوئی میں جو بنیادی پوچھے کہ آپ جس طرح سلمان نعیم صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں اور آپ اس سے پہلے الیکشن کے تجربات بھی کر چکے ہیں, آپ کا مستقبل میں کوئی امکان ہے کہ آپ پالیٹکس میں آئیں گے؟ رضی بھائی پالیٹکس میں تو ہیں, نہیں اور کر بھی رہے ہیں خود. اگر الیکشن اب اس میں یہ ہے کہ یہ اب تک جہاں تک جو کچھ بھی یہاں تک ہوا ہے یا پہنچے ہیں نا, یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے اور ہماری ایک کوشش تھی. اچھی کوشش کے لیے تو ہر انسان رہتا ہی ہے, ہم بھی انشاءاللہ رہیں گے جو ہے نا. تو اگر کوئی اچھی اپرچونٹی اچھا چانس ملا تو انشاءاللہ اسے ضرور اویل کریں گے. اور کتاب آپ کی یہ ہے, یہ اور بھی کوئی کتاب کا؟ جی اس کے بعد اب میں دوسری کتاب کے اوپر کام کر رہا ہوں. رضی بھائی پاکستان کے ایسے 15 ادارے جو پاکستان میں اپنی سروسز دے رہے ہیں, جیسے ایدھی فاؤنڈیشن ہے, فلاحی ادارے. رضی بھائی اگر کوئی نیا آدمی آتا ہے وہ اپنی تنظیم اپنا ادارہ بنانا چاہ رہا ہے, اسے کیا مشکلات پیش آئیں گی, وہ کیا کیا سروسز دے سکتا ہے, وہ کس دائرے کے اندر رہ کے کام کر سکے گا, وہ کیا کر سکے گا, کیسے, بیسیکلی یہ ایک کنسیپٹ دینا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا اپریسیشن بھی ہے. اب میں کراچی دارالسکون سینٹر وہاں پہ ہو کے آیا ہوں, اس کا سارا میں دیکھ کے آیا ہوں, اس کے اوپر میں نے آرٹیکل لکھا ہے. اب میں فیصل ایدھی صاحب سے بھی ملا ہوں, ان سے بھی میری ہوئی ہے, ان سے بھی میں نے سارا کیا ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے ہماری, فاؤنٹین ہاؤس بھی میں گیا ہوں. تو LRBT یہ آنکھوں کے حوالے سے کر رہا ہے, تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہم کام کر رہے ہیں اور یہ میرا پروگرام ہے کہ اس میں کریں. باقی ملازمت نہیں, کاروبار کے پلیٹ فارم سے میں مختلف پروگرام پروجیکٹ اور چیزیں ہم اس کو جیسے آپ نے بتایا جیسے بتایا ہم نے بہت سارے لوگوں کو روزگار کے حوالے سے ہم نے کرنا, تو انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا. بیسیکلی تو رضی بھائی نہ سارے اپنے شہر کو, نہ اپنے سارے ملک کو, نہ دنیا کو, نہ آپ ٹھیک کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں, لیکن ہم لوگ اپنا حصہ ضرور اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو وہ بس حصے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جتنا حصہ ہم ڈال سکیں, آپ ڈال سکیں, یا جتنے بھی اچھے لوگ ہیں وہ ڈال رہے ہیں, وہ ہونا چاہیے. رضی بھائی پاکستان کی آبادی فرض کیا 22 کروڑ ہے. اس 22 کروڑ میں سے کہہ لیں کہ آپ 7 یا 8 کروڑ انسان ایسے ہیں کہ جو ہم جیسے ینگ بھی ہیں اور بڑی ایج کے بھی ہیں.
रज़ी भाई क्यों ना हम 7 से 8 करोड़ पाकिस्तान के ये सोचें कि हमने दिन में एक नेकी करनी है। अब उस एक नेकी के अंदर आप किसी को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी दे सकते हैं, आप किसी को दवाई भी लेके दे सकते हैं, आप किसी को खाना भी खिला सकते हैं, आप उसकी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से आसानी पैदा कर सकते हैं। रज़ी भाई अगर हम 7 या 8 करोड़ ये काम करें तो हमने कितने लोगों को फैसिलिटेट किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें हुआ, हमने नेकी की, हमने जिसके साथ नेकी की वो भी तो सोचेगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी नेकियों को, कामों को शुरू करना चाहिए। इंशाल्लाह अच्छी तवक्को और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। एक आखिर में मैं आपको आपसे एक पैगाम कि जो आपके तजर्बात हैं एन न्यूज़ के नाजरीन के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप ये एक पैगाम है छोटा सा नाजरीन के लिए कि देखें ये जो कामयाबी है ना, ये कामयाबी एक परिंदा है और ये परिंदा हर इंसान के सर पे आता है, बैठता है और ये पूछता है कि मैं कामयाबी हूँ, मैं आपके पास आई हूँ, तो आप मुझे कैसे अवेल करना चाह रहे हैं। अब वो लोग जो अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, जो नई राहें ढूंढ रहे होते हैं या जो मेहनत कर रहे होते हैं, वो लोग तो इसको अचीव कर लेते हैं। वो लोग जो अपना वक्त सो के गुजारते हैं या वो जो मेहनत नहीं करते, काहली में चीज़ें और ये सारा कुछ गुजार देते हैं, देन उसके बाद फिर वो यही लोग कहते हैं कि जी वो तो इतना आगे चले गए और मैं पीछे रह गया। इस पीछे रहने के अंदर अपनी ज़रूर तहकीक करें, ज़रूर देखें कि कहाँ पे कमी कोताही हो रही है, उन चीज़ों को बेहतर करें और ज़िंदगी के अंदर एक गोल ज़रूर होना चाहिए। अगर वो आपका गोल होगा तो आप उस गोल को अचीव भी करेंगे। अगर ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको अवेल करेंगे। कहा जाता है कि 92% लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो अपने रूटीन के काम कर रहे हैं। सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, दफ्तर चले गए, शाम में आए, बच्चों के साथ खेले खुले, रात को सो गए और चले गए। सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं इस चीज़ के लिए कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, और वही लोग कामयाब हैं। बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। अपना राना साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज हमें बहुत सी नई बातें बताई, बहुत सी दिलचस्प गुफ्तगू सुनने को मिली। और नाज़रीन इकराम, आज की गुफ्तगू का लुब-ए-लुबाब अगर मैं एक जुमले में कहना चाहूँ तो वो ये है कि अगर आप किसी गरीब घर में पैदा होते हैं तो वो तो कोई जुर्म नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। लेकिन अगर आप उसी हालत में चले जाते हैं और आप आगे नहीं बढ़ सकते और फिर गुर्बत में ही आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है और उसी में आप मर जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं दुनिया से, तो मेरा ख्याल है कि इसे क्राइम कहा जाता है। ये किसी का कॉल था, मुझे याद आया। आप हमारे साथ रहिएगा, आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, मुकालमा रज़ी के साथ। देखते रहिए। खुदा हाफ़िज़।